یہ جو طلاق کا لفظ قرآن نے استعمال کیا نا، اصل میں یہ لفظ طلاق مراد نہیں ہے اس سے. طلاق کے جو ڈکشنری میں معنی ملتے ہیں وہ تو آزاد چھوڑ دینا. تو آزاد تو آپ گھر میں جو ہے نا پنجرے سے کبوتروں کو بھی آزاد کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی طلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور جو ہے آپ غلام کو بھی آزاد کر دیتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ تطلیق کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. لیکن عرب جب بیوی کی طرف نسبت کر کے یہ کہتے تھے نا تو اس سے مراد ہوتا تھا نکاح کی قید سے آزاد کر دینا. اسلام میں جب عورت کا نکاح ہوتا ہے، یاد رکھیں عورت شوہر کی غلام نہیں ہوتی، لیکن وہ نکاح کی قید میں بہرحال آ جاتی ہے، اور اس قید کو جب تک شوہر نہیں کھولے گا عورت آزاد نہیں ہو سکتی. یعنی اسلام میں نکاح کرتے ہوئے تو دو طرفہ اجازت ضروری ہے، لیکن ڈیورس اور طلاق کا اختیار جو ہے وہ صرف اور صرف مرد کو دیا گیا ہے، کیونکہ یہ سمجھا گیا ہے کہ عورت شوہر کے ماتحت ہوتی ہے اور نکاح والی ملکیت عورت پر شوہر کو حاصل ہوتی ہے. نکاح والی ملکیت یہ نہیں کہ غلاموں والی ملکیت، باندھی نہیں ہوتی، وہ آزاد عورت ہوتی ہے. لیکن نکاح کے معاملے میں نکاح کی حد تک یعنی مرد کو اللہ نے ایک پاور دی ہے، ایک طاقت دی ہے. اس میں کیا حکمتیں یہ میرے دوسرے بیانات میں آپ کو مل جائیں گی. اس میں عورت پہ ظلم نہیں ہے بلکہ عورت کا فائدہ ہے. اس میں حکمتوں کا بھی موقع نہیں ہے. تو اس لیے ڈیورس کا حق بھی مرد کو دیا گیا ہے. یہاں تک کہ مرد اگر یہ حق اپنی عورت کو دے دیتا ہے، اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، تو مرد کے یہ اختیار اپنی بیوی کو دینے سے بیوی کے پاس بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ مکمل اختیارات دیے ہیں تو آپ اپنے اختیارات کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی زوجہ کو یوں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں 1 مہینے کے لیے طلاق کا اختیار دیا ہے، تو عورت کے پاس بھی اختیار چلا جائے گا. اگر مرد کسی اور آدمی کو دے دے کہ میری بیوی کو طلاق دینے کا میں نے آپ کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ محدود ہو یا لامحدود ہو، تو دونوں صورتوں میں اس کے پاس بھی اختیار چلا جائے گا. لیکن اس صورت میں بھی جب عورت کو شوہر جب طلاق کا ڈیورس کا اختیار دے گا تو